سارا دو بہن بھائی تھے جو ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن انہیں اپنے دادا کے پرانے کتب خانے میں ایک قدیم کتاب ملی جس کا عنوان تھا قدرت کے راز۔ جیسے ہی علی نے کتاب کھولی، ایک سنہری روشنی نکلی اور ان دونوں کو ایک عجیب و غریب جنگل میں لے گئی۔ وہاں ہر چیز حیران کن تھی۔ درخت باتیں کرتے، جانور مسکراتے اور ندیوں کے پانی میں عجیب سی چمک تھی۔ ایک چمکدار تتلی ان کے سامنے آئی اور بولی، تم دونوں کو قدرت نے چنا ہے۔ اگر تم اس سفر میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں قدرت کے سب سے بڑے راز معلوم ہوں گے۔ علی اور سارا حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے سامنے کئی راستے تھے مگر کون سا راستہ قدرت کے رازوں کی طرف لے جائے گا؟ علی اور سارا نے تتلی کا پیچھا کیا جو انہیں ایک پہاڑی کے کنارے لے آئی۔ وہاں ایک بوڑھا درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اچانک ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، اگر تم قدرت کے راز سمجھنا چاہتے ہو تو ہمیں سننا سیکھو۔ ہوا میں ایک پراسرار نغمہ بکھرنے لگا۔ علی اور سارا نے دھیان سے سننے کی کوشش کی لیکن پہلے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تبھی سارا نے محسوس کیا کہ درخت کی پتیاں مخصوص انداز میں لرز رہی ہیں جیسے کوئی پیغام دے رہی ہوں۔ علی نے غور سے سنا اور بولا، یہ ہوا ہمیں کہہ رہی ہے کہ قدرت کی آوازوں کو سننا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فوراً ہی ہوا رک گئی، درخت مسکرایا اور ایک سنہری پتا علی کی ہتھیلی پر گر گیا۔ تتلی نے کہا، یہ پہلا راز ہے۔ قدرت سنتی بھی ہے اور بولتی بھی، بس تمہیں سننے کا ہنر آنا چاہیے۔ تتلی انہیں ایک چمچماتی جھیل تک لے گئی جس کا پانی اتنا شفاف تھا کہ نیچے تیرتی مچھلیاں بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ اچانک پانی میں لہریں اٹھنے لگیں اور ایک نرم سی آواز آئی، اگر تم نے پانی کا راز سمجھ لیا تو تمہارا سفر آسان ہو جائے گا۔ علی اور سارا نے غور کیا تو پانی کے اندر ایک دروازہ نظر آیا جس پر کچھ قدیم نشان بنے ہوئے تھے۔ سارا نے سوچا، پانی سب سے نرم ہوتا ہے مگر سب سے طاقتور بھی، کیا ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جو پانی کی طاقت ظاہر کرے؟ علی نے ایک پتھر جھیل میں پھینکا لیکن کچھ نہ ہوا۔ سارا نے آہستہ سے پانی کو ہاتھ لگایا اور بولا، پانی ہمیشہ راستہ بناتا ہے، کبھی رکتا نہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، جھیل کے اندر کا دروازہ کھل گیا اور وہاں سے ایک نیلا موتی تیرتا ہوا باہر آیا۔ تتلی نے کہا، یہ دوسرا راز ہے۔ پانی کبھی ضد نہیں کرتا، وہ راستہ بناتا ہے، بہتا رہتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اب علی اور سارا ایک گھنے جنگل میں پہنچے جہاں ہر درخت ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تتلی نے سرگوشی کی، یہاں زمین کا راز پوشیدہ ہے، کیا تم اسے سمجھ سکتے ہو؟ اچانک ایک بوڑھے درخت نے ان سے کہا، ہم سب جڑے ہوئے ہیں جیسے قدرت کا ایک جال بنا ہوا ہو۔ علی نے غور کیا، یہ مطلب ہے کہ زمین پر موجود ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے؟ اگر ایک چیز متاثر ہو تو سب متاثر ہوتے ہیں۔ درخت نے اپنی ایک سنہری بیل علی کے ہاتھ میں تھما دی
اور بولا، یہ تیسرا راز ہے، سب جڑے ہوئے ہیں، قدرت میں کوئی چیز تنہا نہیں۔ تتلی انہیں ایک پہاڑی پر لے گئی جہاں ایک قدیم آتش فشاں موجود تھا۔ اچانک ایک چنگاری آسمان میں بلند ہوئی اور ایک آگ کا گولا بن گیا۔ اگر تم نے آگ کا راز سمجھ لیا تو تمہارا سفر مکمل ہونے کے قریب ہوگا۔ علی نے سوچا، آگ تباہی بھی لا سکتی ہے مگر روشنی بھی دیتی ہے، گرمی بھی اور زندگی بھی۔ سارا نے کہا، یہی تو قدرت کا راز ہے، ہر چیز کا ایک توازن ہوتا ہے۔ آگ کا گولا نرم روشنی میں بدل گیا اور ایک چمکتا ہوا سرخ پتھر ان کے سامنے آ گرا۔ تتلی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ چوتھا راز ہے، توازن ضروری ہے ورنہ قدرت میں بگاڑ آ جائے گا۔ اب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 4 دروازے تھے، ہر ایک پر ایک الگ موسم کا نشان تھا۔ ایک آواز گونجی، قدرت کا سب سے اہم راز وقت ہے، کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ علی نے کہا، ہر چیز وقت کے ساتھ بدلتی ہے، سردی کے بعد بہار، گرمی کے بعد خزاں، ہر چیز وقت کے اصول کے مطابق چلتی ہے۔ دروازے خود بخود کھل گئے اور اندر سے ایک گھڑی نمودار ہوئی۔ تتلی بولی، یہ 5واں راز ہے، وقت کبھی نہیں رکتا اور قدرت کا ہر عمل وقت کے تابع ہے۔ اب وہ ایک جگہ پہنچے جہاں پرندے، ہرن اور دوسرے جانور آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک الو نے کہا، اگر تم نے ہماری زبان سمجھ لی تو تمہیں قدرت کی سب سے بڑی سچائی معلوم ہو جائے گی۔ علی اور سارا نے جانوروں کو غور سے دیکھا اور سارا بولی، یہ سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے۔ الو مسکرایا اور کہا، یہ چھٹا راز ہے، ہر جاندار کی اپنی جگہ اور اپنا کردار ہے، ہم سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ اچانک اندھیرا چھا گیا اور ایک سنہری روشنی آسمان پر نمودار ہوئی۔ تتلی نے کہا، چاند اور سورج کا راز سمجھنا قدرت کو سمجھنے کے برابر ہے۔ علی نے غور کیا، سورج روشنی دیتا ہے، چاند اندھیرے میں رہنمائی کرتا ہے، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو زندگی ناممکن ہو جائے۔ تتلی نے مسکرا کر کہا، یہ 7واں راز ہے، روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ اب انہیں ایک آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا جہاں ان کا اپنا عکس انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم قدرت کے راز جان چکے ہو مگر کیا تم نے خود کو پہچانا؟ علی اور سارا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، ہمیں ان رازوں کو دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ تتلی نے خوش ہو کر کہا، یہ 8واں راز ہے، علم کا مطلب اسے پھیلانا ہے، نہیں تو وہ بیکار ہے۔ اب سب راز اکٹھے ہو چکے تھے، روشنی چمکی اور علی اور سارا واپس اپنی دنیا میں آ گئے مگر ان کے ہاتھ میں ایک سنہری کتاب تھی جس پر لکھا تھا، قدرت کے راز۔ اگر تم زمین، پانی، ہوا، آگ، وقت، زندگی، روشنی اور اندھیرے کو سمجھ جاؤ تو تم قدرت کی سب سے بڑی سچائی کے قریب پہنچ جاتے ہو۔ ہم سب ایک ہی کائنات کے حصے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، حقیقت تھی اور علی اور سارا نے طے کر لیا کہ وہ ان رازوں کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو یہ سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔